فصل فی اصناف اعراب الاسم وهي 9 اصناف الاول ان يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة۔ اس میں معرب کی بحث شروع ہوئی تھی۔ معرب کی انہوں نے تعریف کی اور آپ کو بتلایا کہ اس میں معرب کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا گیا ہو، یعنی ترکیب میں واقع ہو، اور دوسری شرط میں نے ذکر کی تھی کہ ساتھ اس کا عامل بھی ہو، اور تیسری شرط یہ کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ یہ تینوں شرطیں جب پوری ہوں گی تو یہ معرب ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی یا دو یا تینوں شرطیں پوری نہ ہوئیں تو اس صورت میں وہ معرب نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہوگا بھائی۔ اور معرب کا حکم بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ اگر رفع والا عامل آئے گا تو اس پر رفع آ جائے گا، نصب والا عامل آئے گا تو اس پر نصب آئے گا، جر والا عامل آئے گا تو اس پر جر آ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اعراب کی بھی تعریف کر دی، عامل کی بھی تعریف کر دی، محل اعراب کے بارے میں بھی آپ کو بتلا دیا۔ اب اعراب کی قسم اعراب کے اعتبار سے یہ معرب کتنی قسم پر ہے وہ قسمیں بیان کریں گے بھائی۔ آپ نے نحمیر کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی 16 قسمیں ہیں، معرب کی 16 قسمیں یاد ہیں کہ نہیں بھائی؟ وہ 16 قسمیں ہیں، اور لیکن یہ ان 16 کو لپیٹ کر اس کی 9 قسمیں بنا دیں گے بھائی، 9 قسمیں۔ تو یہی ذکر کر رہے ہیں بھائی، فصل فی اصناف اعراب الاسم، یہ فصل ہے اصناف بمعنی اقسام کے ہے، اسم کے اعراب کی اقسام میں، یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی اقسام میں، یعنی اس کی قسموں کے بیان میں۔ وَهِيَ 9 اصناف، اور یہ 9 قسمیں ہیں۔ دیکھو وہ 16 کی کتنی بنا دیں گے؟ 9 قسمیں بنا دیں گے۔ الاول، پہلی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ رفع جو ہے اس کا ضمے کے ساتھ آئے، والنصب بالفتحۃ، اور نصب فتحہ کے ساتھ آئے، والجر بالکسرۃ، اور جر کسرہ کے ساتھ۔ معلوم ہوا تینوں قسم کے اعراب اس پر آتے ہیں اس قسم نے۔ حالت رفعی میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی میں فتحہ آئے گا، اور حالت جری میں کسرہ آئے گا۔ اور یہ کس میں آئے گا؟ کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ قسم خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ مفرد منصرف صحیح، بھئی مفرد کہا، اس کے ذریعے تثنیہ اور جمع کو نکال دیا، تثنیہ اور جمع کا یہ اعراب نہیں، وہ اس قسم کے اندر داخل نہیں۔ منصرف کہا، منصرف کے ذریعے غیر منصرف کو نکال دیا بھئی، کیونکہ غیر منصرف کا یہ اعراب نہیں، وہ آگے آئے گا۔ الصحیح، صحیح کے ذریعے ناقص کو نکال دیا۔ کس کو نکال دیا؟ ناقص کو نکال دیا۔ لیکن یاد رکھنا بھائی، یہ صحیح سے مراد نحوی صحیح ہے، وہ جو علم صرف میں آپ نے پڑھا تھا صحیح، وہ صحیح مراد نہیں۔ تو ایک صحیح ہے علم نحو والوں کے نزدیک، ایک صحیح ہے علم صرف والوں کے نزدیک۔ علم صرف میں آپ نے پڑھا تھا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کا فا عین لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، اور تضعیف بھی نہ ہو، یعنی 2 حرف ایک جنس والے بھی نہ ہو، تو وہ صحیح ہے علماء صرف کے نزدیک۔ لیکن یاد رکھو نحوی جو ہے، نحوی نے بحث کرنی ہوتی ہے اعراب سے۔ کس سے؟ اعراب سے، کہ اعراب کیا آئے گا اسم پر، اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر، لہذا وہ صرف آخری حرف کو دیکھیں گے۔ اگر آخری حرف کی جگہ کوئی حرف علت ہے تو وہ صحیح نہیں، اور اگر حرف علت نہیں، چاہے شروع اور درمیان میں بے شک ہو، لیکن آخر میں حرف علت نہیں ہے تو وہ صحیح ہے۔
تو نحویوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور صرفیوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے تھے؟ جس میں فا عین لام تینوں کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں بھائی۔ تو کہتے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور یہ قسم خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، خود دیکھیے بتلا رہے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، اور صحیح جو ہے نحویوں کے نزدیک مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت، وہ اسم ہے کہ نہ ہو اس کے آخر میں حرف علت۔ ما سے مراد ہے اسم، وہ معرب ہے، وہ اسم ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا زیدین، جیسے کہ زید کا لفظ بھائی۔ تو یہ اعراب خاص ہوا کس کے ساتھ؟ مفرد منصرف صحیح۔ یہ نام یاد کرتے جائیں، یہ بھی میں تکرار بھی کرواؤں گا اور سنوں گا بھی بھائی، اور یہ خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ آگے دیکھیے وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ، اور جو جاری مجرائے صحیح ہے بھائی، جاری مجرائے صحیح یعنی قائم مقام صحیح ہے، صحیح تو نہیں لیکن صحیح کے قائم مقام ہے بھائی۔ جاری مجرائے صحیح کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، ابھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے۔ جاری مجرائے صحیح میں آخر میں حرف علت آئے گا، جب آخر میں حرف علت آیا تو وہ صحیح ہے؟ صحیح تو نہیں، صحیح تو وہ تھا جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے، تو جب آخر میں حرف علت آ جائے تو وہ صحیح تو نہیں۔ لیکن ایک صورت میں اس پر یہ تینوں اعراب پڑھنا آسان ہوتے ہیں کہ وہ جو آخر میں حرف علت آ رہا ہے اس سے ماقبل والا حرف ساکن ہو۔ آخر میں کیا ہے؟ حرف علت، واو یا یا ہے، لیکن اس واو یا یا سے ماقبل کیا ہے؟ ایسا حرف ہے جو ساکن ہے، جیسے دلون اور ظبیون۔ دلون دیکھو آخر میں واو آ رہا ہے تو معلوم ہوا یہ صحیح تو نہیں، صحیح تو نہیں، لیکن یہ قائم مقام صحیح کے ہے، یعنی اسی کی طرح ہے، اسی جیسا ہے، اس لیے کیونکہ آخر میں جو واو آیا واو سے ماقبل ہے لام، اور وہ لام کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اسی طرح ظبیون کے آخر میں یا آ گئی، جب یا آئی معلوم ہوا یہ صحیح تو نہیں، لیکن یہ قائم مقام صحیح ہے کیونکہ اس یا سے ماقبل کیا ہے؟ با، اور با کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو معلوم ہوا جاری مجرائے صحیح وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو یعنی واو یا اور ماقبل اس کا ساکن ہو۔ چونکہ واو یا پر ویسے تو اعراب کا پڑھنا مشکل، لیکن ماقبل میں جب سکون آ گیا تو اب اس پر اعراب کا پڑھنا آسان ہوا۔ اب اس پر یہ تینوں قسم کے اعراب آ سکتے ہیں، جاءنی دلون و ظبیون، رأیت دلون و ظبین، مررت بدلون و ظبین بھائی۔ تو اب اعراب اس پر تینوں طرح کے، اور یہی اعراب آئیں گے جو کس پر آ رہے تھے؟ مفرد منصرف صحیح پر۔ تو جاری مجرائے صحیح کوئی اسی طرح ہے، تو کہتے ہیں وہ بالجاری مجرا صحیح، اور وہ جو قائم مقام ہے صحیح کے اس کے ساتھ یہ اعراب کی قسم خاص ہے بھائی۔ جاری مجرائے صحیح کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو سمجھا دیا، آخر میں حرف علت ہو اور ماقبل اس کا ساکن ہو۔ خود تعریف کر رہے ہیں وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ۔ سب کی کتابوں میں ما قبلہما ہے، ما قبلہ ہا ہونا چاہیے ویسے بھائی، ما قبلہ ہا۔ سمجھ میں آیا کہ وہ ایسا اسم ہے فی آخرہ واون، اس کے آخر میں ایسا واو ہو، یہ واون او یاؤن موصوف، اور ما قبلہما ساکن اس کی صفت، اور موصوف کا صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آتے ہیں؟ ایسا، نکرہ کے اندر ایسا یا ایسی، کہ وہ اسم ہے یکون فی آخرہ واون او یاؤن، اس کے آخر میں ایسا واو یا ایسی یا ہو، ما قبلہا ساکن، کہ اس واو یا یا کا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو، کا دلون و ظبین، جیسے کہ دلون اور ظبین۔ دلون واوی ہے، آخر میں واو آیا تو ایک واوی کی مثال ذکر کر دی، اور ظبین کے آخر میں یا ہے تو ایک یائی کی مثال ذکر کر دی۔
کا دلوین و زبین، جیسے کہ دلون کا معنی ہے ڈول اور زبین کا معنی ہے ہرن۔ تو جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ماقبل اس کا ساکن ہو۔ یہاں ایک اور فائدہ یاد رکھیے گا، ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو مشدد یا یا مشدد آئے وہ بھی جاری مجرا صحیح ہوتا ہے۔ ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو مشدد آ جائے یا مشدد آ جائے، یا مشدد آ جائے، مثلا جیسے لاہوری یون، پاکستانی یون، تو یہ لاہوری یون کیا ہے؟ جاری مجرائے صحیح۔ اور اسی طرح پاکستانی یون کیا ہے؟ جاری مجرائے صحیح۔ اسی طرح مدعون، یہ بھی کیا ہے؟ جاری مجرائے صحیح کے آخر میں واو مشدد آیا۔ اسی طرح مرمی یون، یہ بھی کیا ہے؟ جاری مجرائے صحیح کیونکہ آخر میں یا مشدد آئی۔ تو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہر وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہے؟ واو مشدد یا مشدد، وہ بھی کیا ہوگا؟ جاری مجرا صحیح ہوگا۔ بھائی تعریف آپ منطبق کر کے دیکھ لیں، جاری مجرا صحیح کسے کہتے تھے؟ جس کے آخر میں واو ہو یا اور ان کا ماقبل ساکن ہو۔ تو یاد رکھیے جو حرف مشدد ہوتا ہے یہ دو حروف ہوتے ہیں، لاہوری یون، یہ یا مشدد ہے تو دراصل دو یا ہیں، لاہوری یون۔ تو حرف مشدد دراصل دو حروف ہوتے ہیں اور ان میں سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے اور دوسرے پر حرکت ہوتی ہے۔ جیسے لاہوری یون، لاہوری یون، دیکھا پہلی یا ساکن اور دوسری پر حرکت ہے، تو یا آخر میں کیا آئی؟ یا متحرک اور ماقبل اس کا ساکن ہے۔ اسی طرح مدعون، یہ دراصل آخر میں یہ جو واو مشدد ہے یہ دراصل دو واو ہیں اور دوسرے پر تو حرکت ہے لیکن پہلا کیا ہے؟ ساکن ہے، مدعون، تو اسی میں ادغام ہوا ہے مدعون۔ تو حاصل کیا ہوا؟ ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو یا مشدد آ جائیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح ہوگا، اور اس پر بھی تینوں طرح کے اعراب آئیں گے، جاءنی لاہوریون، رأیتو لاہوریین، مررتو بھی لاہوریین۔ پورا سمجھ میں آ گئی؟ یہ جاری مجرا صحیح ہے بھائی۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اس طرح کے اسم جگہ جگہ آتے ہیں جس کے آخر میں واو یا مشدد ہوتی ہے بھائی، تو وہ اس پر تینوں طرح کے اعراب بالحرکت آئیں گے اور لفظاً آئیں گے بھائی، یعنی اس پر آپ باقاعدہ تلفظ کریں گے جی۔ تو یہ اعراب خاص ہوا مفرد منصرف صحیح کے ساتھ اور جاری مجرائے صحیح کے ساتھ، وبالجمع المکسر المنصرف، اور یہ اعراب خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، جمع مکسر منصرف۔ جمع کہا مفرد اور تثنیہ کو نکال دیا، مکسر کہا جمع سالم کو نکال دیا۔ آپ نے پڑھا ہے بھائی ایک جمع مکسر ہے ایک جمع سالم ہے۔ جمع سالم سلامتی سے ہے، یعنی اس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے، جمع میں بھی مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے۔ مثلا بھائی مسلمون، یہ کس کی جمع؟ مسلمون کی۔ مسلمون، دیکھو مسلمون کس کی جمع ہے؟ مسلمون کی۔ کیا جمع ہے؟ مسلمون۔ اس کے آخر سے واو اور نون ذرا ختم کرو۔ مسلمون پورا کا پورا موجود ہے یا نہیں اس کے شروع میں؟ دیکھا، تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ وہ مفرد کا پورا وزن جمع میں بھی برقرار ہے، اسی مسلمون کے آخر میں واو نون لگا دو، کیا بن گیا؟ مسلمون۔ تو دیکھو وہ پورا مسلمون کے اندر وہ مسلمون پورا سلامت ہے، اس کو کہتے ہیں جمع سلامت یا جمع سالم کہتے ہیں، جمع سلامت یا جمع سالم۔ یا اسی طرح مسلمتن کی جمع آتی ہے مسلماتن، تو مسلماتن یہ بھی جمع سلامت ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ جمع سلامت ہے، اس میں دیکھو مسلمہ کا وزن پورا موجود ہے، آخر میں الف تا آ گئی، تو یہ جو الف تا کے ساتھ جمع آئے اور واو نون کے ساتھ جمع آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سلامت کہتے ہیں۔ تو مکسر کہہ دیا تو اس کے ذریعے جمع سالم کو نکال دیا، جمع ہو لیکن کون سی جمع ہو؟
سالم نہ ہو بلکہ مکسر مکسر کا معنی ہے توڑی ہوئی یعنی وہ جمع جس میں مفرد کا وزن توڑ دیا گیا ہو، مفرد کا وزن بالکل بدل دیا گیا ہو، مفرد اب وہاں موجود نہیں اپنی صورت میں. جیسے رجل کی جمع آتی ہے رجل کی جمع رجال. دیکھو رجل اور رجال بالکل الگ الگ وزن ہے. رجل کا وزن رجال میں آ کر بالکل توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا. رجل میں را پر زبر تھی، رجال میں را کے نیچے زیر ہے. رجل میں جیم پہ پیش تھا، رجال میں جیم پر زبر ہے. اور رجل میں جیم کے بعد لام تھا، رجال میں جیم کے بعد الف آ رہا ہے. تو دیکھو سارا وزن توڑ دیا گیا. تو یہ جمع سلامت نہیں بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر کہتے ہیں. تو مکسر کے ذریعے جمع سلامت کو نکال دیا. اور المنصرفی منصرف کے ذریعے غیر منصرف کو نکال دیا کیونکہ اس کے اعراب اور طرح کا ہے، وہ آگے آ جائے گا. تو معلوم ہوا یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ بھائی؟ جمع مکسر منصرف کے ساتھ. کا رجال جیسے کہ رجال. معلوم ہوا 3 قسموں کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے. تینوں میں یہ اعراب اسی طرح آئے گا، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ آئے گا. اب سب کی مثالیں ذکر کرنے لگے ہیں. تقول آپ کہتے ہیں جاءنی زید و دلو و ظبی و رجال، آیا میرے پاس زید اور دلو اور ظبی اور رجال. تو دیکھا زید یہ کس کی مثال آ گئی؟ مفرد منصرف صحیح. اور دلون اور ضبیون جاری مجرائے صحیح کی مثال. اور 2 مثالیں کیوں ذکر کی؟ ایک واوی ہے اور ایک یائی ہے. اور رجال یہ کس کی مثال ذکر کر دی؟ جمع مکسر منصرف. تو یہ حالت رفعی میں دیکھو سب پہ ضمہ آ رہا ہے. وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَدَلْوًا وَظَبْيًا وَرِجَالًا. اور تو دیکھو یہاں پر یہ سارے سب میں نصب جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ. اور یہاں دیکھیے جر سب کے اندر کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے. بھئی یہ پہلی اعراب کی قسم. پہلی قسم کا اعراب کیا ذکر ہوا؟ دہراؤ بھئی میرے ساتھ. پہلی قسم کا اعراب کیا ذکر ہوا؟ رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ. نصب کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ. اور جر کس کے ساتھ؟ کسرہ کے ساتھ. اور یہ کتنی قسموں میں آئے گا یہ اعراب؟ 3 قسموں میں. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح. نمبر 2 جاری مجرائے صحیح. اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف. شاباش بھائی. اب دوسری قسم الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ. دوسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالکسرۃ، اور نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ ہوں. معلوم ہوا یہاں پر نصب بھی کسرہ کی صورت میں آئے گا اور جر بھی کس صورت میں آئے گا؟ کسرہ کی صورت میں آئے گا. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ. اور یہ اعراب خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. جمع ہو، مفرد تثنیہ کو نکال دیا، مؤنث کہا مذکر کو نکال دیا، مؤنث سالم کہا تو جمع مذکر سالم کو نکال دیا. تقول آپ کہتے ہیں، اب مثال ذکر کرنے لگے. ہن مسلمات. دیکھو رفع کس کے ساتھ آیا؟ ضمہ کے ساتھ. وَرَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ. اور نصب کس کے ساتھ آیا؟ کسرہ کے ساتھ. رَأَيْتُ مُسْلِمَاتً نہیں کہنا بلکہ رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ. تو اس کا نصب کس صورت میں آتا ہے؟ کسرہ. تو اب آپ سے کوئی اس کا اعراب پوچھے رأیت مسلمات، یہ مسلمات کا کیا اعراب ہے؟ تو اس کے نیچے زیر دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا یہ مجرور ہے بلکہ کہنا یہ منصوب ہے. اس کا نصب آتا ہی اس شکل میں ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کیا ہے اس وقت؟ منصوب ہے، نصب ہے، جر نہیں ہے. اس کا نصب آتا ہی کس شکل میں ہے؟ کسرہ کی صورت میں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو رأیت مسلمات ومررت بمسلمات، اور جر بھی اس کا کسرہ کی صورت میں ہے. تو ہن مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. یہ دوسری قسم تھی. الثالث تیسری قسم وہ ہے ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ.
کہ رفع آئے ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں فتحہ کے ساتھ آئیں. پہلے کیا تھا؟ نصب اور جر دونوں کسرہ کی صورت میں تھے، اب نصب اور جر دونوں فتحہ کی صورت میں آئیں گے. وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ غیر منصرف کے ساتھ. غیر منصرف بھائی وہ معرب جس میں غیر منصرف ہونے کے دو سبب پائے جائیں یا ایک سبب جو قائم مقام دو کے ہو وہ پایا جائے، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل آگے آنے والی ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ اعراب خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، کا عمر، جیسے کہ لفظ عمر ہے. یاد رکھیے غیر منصرف جو ہے نا، غیر منصرف اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور اس پر تنوین بھی نہیں آتی، کسرہ بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں. تقول، آپ کہتے ہیں جاءنی عمر، دیکھا رفع آ رہا ہے لیکن عمرن نہیں، تنوین نہیں آئے گی، بغیر تنوین کے رفع آئے گا. جاءنی عمر، دیکھو رفع آیا ضمہ کے ساتھ. ورأیت عمر، اور یہ نصب آیا بھائی کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ. ومررت بعمر، با جارہ داخل ہو رہی ہے لیکن پھر بھی عمرہ پر فتحہ آ رہا ہے. تو یہ اب آپ سے کوئی پوچھے مررت بعمر، یہ عمر کا اعراب بتاؤ، تو آپ فتحہ کو دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا یہ منصوب ہے، بلکہ اس پر کیا داخل ہو رہی ہے؟ با، تو یہ مجرور ہے. ہاں اس کا جر آتا ہی اس شکل میں ہے، یہ شکل زبر والی ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ جر ہے. یہ کیا ہے؟ جر. تو آپ سے کوئی پوچھے مررت بعمر، یہ عمر کا اعراب کیا؟ آپ نے دیکھ لیا اس پر با داخل ہو رہی ہے، تو یہ نہ کہہ دینا یہ اس پر آخر میں فتحہ ہے تو آپ کہہ دیں منصوب ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ مجرور ہے. اگر وہ کہے گا آخر میں پھر زبر کیوں پڑھ رہے ہو، آپ کہیں گے اس کا جر آتا ہی کس شکل میں ہے؟ یہ فتحہ کی صورت میں آتا ہے بھائی، ہے یہ جر ہی بھائی، جر ہی ہے. اچھا بھائی ذرا جلدی جلدی پھر ساروں کو دہراؤ بھائی، ہم تکرار کر رہے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ کچھ یاد بھی ہوتا جائے. اعراب کے اعتبار سے معرب کتنی قسم پر ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں. اعراب بھائی 9 قسمیں. پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ. نصب کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ. اور جر کسرہ کے ساتھ. اور یہ کتنی قسموں میں آئے گا؟ 3 قسموں میں. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرى صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف. دوسری قسم تھی اعراب کی کہ رفع تو آئے گا ضمہ کے ساتھ لیکن نصب اور جر دونوں آئیں گے کسرہ کے ساتھ. اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. شاباش. اور تیسری قسم یہ ہے کہ رفع آئے گا ضمہ کے ساتھ، رفع آئے گا ضمہ کے ساتھ، اور نصب اور جر آئے گا فتحہ کے ساتھ. اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ غیر منصرف کے ساتھ. شاباش جی. چوتھی قسم الرابع، چوتھی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بالواو، کہ رفع آئے گا واو کے ساتھ، والنصب بالالف، اور نصب آئے گا الف کے ساتھ، والجر بالیاء، اور جر آئے گی یا کے ساتھ، جر آئے گا. تو پہلے دیکھو اعراب بالحرکت کو ذکر کر دیا، وہاں صرف حرکتیں بدل رہی تھیں، واو الف یا نہیں آ رہے تھے. اب اعراب کی وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جہاں پر باقی اعراب حروف کی صورت میں آتا ہے. رفع کی صورت میں واو آتا ہے، نصب کی صورت میں الف آتا ہے، اور جر کی صورت میں یا آتی ہے. وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. اور یہ اعراب خاص ہے اسماء ستہ کے ساتھ. 6 اسم ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، 6 اسم. یہ آگے ذکر کریں گے. وَهِيَ أَخُوكَ وَأَبُوكَ وَحَنُوكَ وَحَمُوكِ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ. یہ 6 اسم ہیں. تو یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسماء ستہ کے ساتھ. مکبرتن، اس حال میں کہ یہ مکبر ہوں، یعنی مصغر نہ ہو، ان کی تصغیر نہ ہو. تصغیر نہیں تو وہ پھر اس میں مکبر کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تصغیر نہ ہو. موحدتن، اور اس حال میں کہ
مفرد ہوں، موحد ایک ہوں یعنی مفرد ہوں، اس کے ذریعے ان کے تثنیہ اور جمع کو نکال دیا. یہ اسم ہوں اور تثنیہ اور جمع ہوں یا ان کی تصغیر ہو، اس کا اعراب اور ہوگا. اور تیسری شرط ہے مضافتن، یہ اسم کیا ہوں؟ مضاف ہو رہے ہوں. اگر مضاف نہیں وہ بھی اس سے نکل گئے. یہ اسم بے شک ہو لیکن اگر مضاف نہیں ہو رہا اس کا اعراب اور ہوگا، یہ اعراب نہیں ہوگا. مضاف ہو، اور نیز یہ بھی بتلا دیا مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یا متکلم کی طرف یہ مضاف نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ یا متکلم کی طرف اگر ان کا اعراب، اگر یہ مضاف ہوئے پھر ان کا اعراب اور ہوگا. آگے وہ قسم بھی آنے والی ہے. مثلا اخ ہے، یا کی طرف مضاف ہو جائے، اخی میرا بھائی، جاءنی اخی، رأیت اخی، مررت باخی. تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے. کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں، اعراب تقدیری ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا یہ مضاف تو ہوں لیکن یا کی طرف مضاف نہ ہوں، کسی بھی اور چیز کی طرف مضاف ہو جائیں. اور وہ اسماء یہ ہیں، وہی اخو کا، اخ بھائی کو کہتے ہیں بھائی. ابو کا، اب باپ کو کہتے ہیں. ہنو کا، ہن یاد رکھیے وہ چیز ہے جس کا ذکر کرنا عیب ہو. وہ چیز جس کا ذکر، ہر وہ چیز جس کا ذکر کرنا عیب ہو. سمجھ میں؟ ہر وہ چیز جس کا ذکر عیب ہو اس کو ہن کہتے ہیں. اسی لیے شرمگاہ کو بھی ہن کہتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر بھی کیا ہے؟ قبیح ہے، ناپسندیدہ. وحمو کی، حمو کی، دیکھو باقیوں میں کاف پر زبر ہے، مذکر کے ضمیر ہے، اور حمو کی میں مؤنث کی ضمیر اس کی طرف اضافت کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہم جو ہے نا، ہم مرد عورت کا نکاح ہو جائے کیا بن گئے؟ میاں بیوی بن گئے. جب یہ ان دونوں میں نکاح والا رشتہ آ گیا تو مرد کی طرف سے جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ عورت کے بھی رشتہ دار بن گئے یا نہیں بن گئے؟ تو یہ جو رشتہ دار بن گئے مرد کی طرف سے عورت کے، یہ عورت کے ہم کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ہم. اسی لیے مؤنث کی ضمیر ذکر کی، ہمو کی، تو ایک عورت کے، تو عورت کا ہم. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، خاوند کی طرف سے جو رشتہ دار بن جائیں بیوی کے وہ بھی اس کے لیے ہم، اور بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار بن جائیں خاوند کے وہ خاوند کے ہم کہلاتے ہیں. تو دونوں طرف پر ہم کا اطلاق ہوتا ہے. اس صورت میں پھر ہمو کی کہنا ضروری نہیں، پھر ہمو کا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پھر بیوی کی طرف سے خاوند کے بھی تو رشتہ دار بن گئے، وہ بھی کیا ہے؟ خاوند کے ہم ہوئے. تو ہمو کا، ہمو اس صورت میں پھر ہمو کا بھی پڑھ سکتے ہیں. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وفو کا، فو کا معنی ہے آپ کا منہ. یہ وہی فم ہے. منہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فم. تو یہ اصل میں تھا فوہن، پھر ہا کو حذف کر دیا گیا اس کے آخر سے، تو کیا رہ گیا؟ فو. پھر اس واو کو میم سے بدل دیا گیا کیونکہ واو بھی ہے شفوی، میم بھی ہے شفوی. شفوی کیا معنی؟ شفتن، ہونٹ کو کہتے ہیں نا، وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. واو آپ ادا کر کے دیکھیں، ہونٹوں سے. میم بھی کس سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے واو صرف ہونٹوں سے ادا ہوا، میم صرف کہاں سے ادا ہوا؟ ہونٹوں. تو دونوں شفوی ہیں یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لہذا واو کو کس سے بدل دیا گیا؟ میم سے بدل دیا گیا، لہذا فم کہہ دیتے ہیں، فم. اور اضافت کے وقت بعض اوقات پھر وہی واو واپس آ جاتا ہے تو پھر فامو کا یہ بھی کہہ دیتے ہیں اور فو کا یہ بھی کہہ دیتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وذو مالن، ذو مال کا معنی ہے مال والا. مذکر کے لیے کہتے ہیں ذو مال اور مؤنث کے لیے کہتے ہیں ذات مالن، مال والی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ذو، تو یہ ہیں اسماء ستہ بھائی. اور دیکھو ان میں سے کوئی تصغیر نہیں تو یہ مکبر ہوئے. یہ کیا ہوئے؟ مکبر ہوئے. اور نیز یہ مفرد ہیں سارے بھائی، کوئی اس میں تثنیہ ہے؟ تثنیہ بھی نہیں اور جمع بھی نہیں. اور نیز یہ سارے مضاف ہو رہے ہیں بھائی، مضاف ہو رہے ہیں، کوئی بھی بغیر اضافت کے نہیں. اور مضاف بھی کس کی طرف ہیں؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہیں.
تو اس صورت کے اندر ان کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ واو کے ساتھ، اور نصب کس کے ساتھ آئے گا؟ الف کے ساتھ، اور جر کس کے ساتھ آئے گا؟ یا کے ساتھ۔ مثال ذکر کرنے لگے، تقول مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی اخوکا، دیکھو یہ اخوکا واو کے ساتھ حالت رفعی میں آیا، رأیت اخاکا یہ حالت نصبی کے اندر الف کے ساتھ آیا، ومررت باخیکا اور دیکھو حالت جری میں یا کے ساتھ آیا، وکذل بواقی اور اسی طرح باقی بھی ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں میں نے تو صرف اخو کا، اخا کا، اخی کا، صرف یہ اخ کی مثال ذکر کر دی، اور یہ تو 6 ہیں، لیکن باقی 5 بھی اسی طرح ہیں۔ حالت رفعی میں کس کے ساتھ آئیں گے؟ واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ جی اب ذرا پھر مجھے بتائیے بھائی، چوتھی قسم اعراب کی، رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ واو کے ساتھ، نصب کس کے ساتھ آئے گا؟ الف کے ساتھ، اور جر کس کے ساتھ آئے گا؟ یا کے ساتھ آئے گا بھائی، یا کے ساتھ۔ اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسماء ستہ کے ساتھ۔ آگے پوری بات کریں، اسماء ستہ مکبرتن، موحدتن، مضافتن الی غیر یاء المتکلم، ساری شرطیں آپ نے ذکر کرنی ہیں، ان میں سے ایک بھی شرط اگر نہ پائی گئی تو پھر یہ اعراب کی یہ قسم نہیں ہوگی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی آج اتنا ہی پڑھتے ہیں جی، پھر دوہرا لو، ذرا جلدی دوہرا لو بھائی، جتنا زبان سے ہو سکے ان چیزوں کو دوہرایا کرو، اتنی ہی آپ کو ازبر ہوتی جائیں گی۔ اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ 9 قسمیں۔ پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ، اور یہ کتنی قسموں میں آئے گا؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 مفرد، منصرف، صحیح، پورا نام لینا ہے، ایک بھی لفظ آپ چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اعراب کی صورت بدل جائے گی۔ تو مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرائے صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف۔ دوسری قسم کا رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ، اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ اور تیسری قسم کا اعراب رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ کے ساتھ، اور نصب اور جر فتحہ کے ساتھ، اور یہ کس کے ساتھ خاص؟ غیر منصرف کے ساتھ۔ اور چوتھی قسم کا رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یاء المتکلم کے ساتھ۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔